السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ دو امور پر تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دو عمل بڑے ہی محبوب تھے۔ سب سے پہلا ان میں سے کون سا عمل جو اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھا، وہ یہ تھا کہ نیک عمل پر ہمیشگی۔ حضرت مسروق رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شاگرد ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا، ای العمل کان حب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا؟ تو ام المومنین نے جواب دیا، کسی خاص عمل کا تو ذکر نہیں فرمایا، البتہ یہ ضرور کہا کہ میشگی والا عمل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب تھا، پسند تھا۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب بھی کسی نیک عمل کا آغاز کرے تو اس پہ پابندی اور میشگی کرے۔ یہ بات نیک اعمال میں اخلاص اور محبت کی بہت بڑی نشانی بھی ہے۔ مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی احباب یا دوسری اذان سے پہلے خطبہ جمعہ کے لیے تشریف لے آتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے اور اس میں بھی انسان کو میشگی کرنی چاہیے۔ اور کچھ لوگ اس قدر شوقین ہوتے ہیں کہ وہ پہلی اذان سے بھی قبل مسجد کے اندر پہنچ جاتے ہیں، وہ جا کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں اور ذکر و ذکار کرتے ہیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی عمل اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، بلکہ پاک پیغمبر کو بھی بہت زیادہ محبوب ہیں۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی اس پسند کا تذکرہ بھی ان الفاظ میں کرتی ہیں، کان احب العمل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذی یدوم صاحبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نیک عمل بہت زیادہ پسند تھا جسے کرنے والا اسے ہمیشہ کرے۔ وہ عمل اللہ کے نبی کو بڑا ہی محبوب تھا جو کرنے والا اسے ہمیشہ کرے، چھوٹا عمل کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پہ آپ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایک رکوع پڑھتے ہیں تو روزانہ ایک رکوع پڑھنا چاہیے، یہ عمل اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اگر آپ ایک سپارہ پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو روزانہ ایک سپارہ پڑھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لیا کبھی نہ پڑھا، یہ عمل نہیں، بلکہ وہ عمل کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول کو بھی بہت زیادہ پسند ہے، جو اللہ کو بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے اندر اس بات کو بھی واضح کر دیا، اللہ تعالیٰ کو وہی عمل بہت زیادہ پسند ہے جسے کرنے والا اسے ہمیشہ کرے۔ یہ عمل اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور دوسرا عمل جو اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب تھا، وہ تھا دائیں طرف سے شروع کرنا۔ ام المومنین عائشہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی علیہ السلام جہاں تک ممکن ہوتا ہر کام دائیں طرف سے شروع کرتے، حتیٰ کہ جب وضو کرتے وہ بھی دائیں طرف سے شروع کرتے، اگر اپنے سر کے بالوں کی کنگھی کرتے تو دائیں طرف سے شروع کرتے، اگر جوتا پہنتے تو دائیں طرف سے شروع کرتے، کھانا کھاتے دائیں طرف سے شروع کرتے۔ یعنی اس طرح دائیں ہاتھ سے کھانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ترغیب ہی دلائی ہے، بلکہ جب کسی چیز کو تقسیم کرتے تو دائیں طرف سے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرتے۔ اور مجھے اپنی زندگی کا ایک وہ واقعہ کبھی نہیں بھولتا، بظاہر یہ عمل بہت چھوٹا ہے لیکن اس واقعہ نے میری زندگی کا رخ خیر کی طرف بدل دیا ہے اور اس نے بڑا ہی کردار ادا کیا ہے خیر کی طرف۔ میرے بھائیوں، یہ بڑا ہی کمال قسم کا واقعہ ہے جو جناب حضرت مولانا شیخ عبد المنان راشد اپنا شیخ کے ساتھ پیش آیا۔ وہ فرمانے لگے کہ مجھے ایک دفعہ ریاض شہر میں اپنے شیخ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کا موقع ملا۔ میں مسجد کے اندر چلا گیا تو کیا دیکھتا ہوں، عصر کا وقت ہے، سین کے اندر شدید دھوپ ہے
جب مسجد میں داخل ہونے لگا تو بائیں دروازہ جو مسجد کے قریب پڑتا تھا میں اس دروازے سے داخل ہو کے مسجد باجماعت طریقے سے مسجد میں مل گیا، لیکن ایک شیخ کو میں دیکھ رہا تھا وہ اس دھوپ کے اندر، سین کے اندر اتنی کس قدر دھوپ تھی، اور دایاں دروازہ جو مین دروازے سے اس قدر دور تھا، تو شیخ بایاں دروازہ چھوڑ کے دائیں دروازے کی طرف جا رہے تھے، اور دائیں دروازے کی طرف جا کے انہوں نے نماز کے ساتھ ملے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے شیخ سے قریب ہو کے پوچھا، شیخ صاحب کیا وجہ تھی آپ نے قریبی دروازہ جو دھوپ کے چل کے جانا پسند کر لیا لیکن قریبی دروازے میں داخل نہیں ہوئے، اس کا کیا واقعہ ہے، کیا وجوہات ہے؟ تو شیخ صاحب فرمانے لگے یہ میں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز، ہر عمل کو دائیں طرف سے شروع ہونے والے عمل کو پسند کرتے تھے، تو اسی لیے میں دایاں دروازہ پسند کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اوپر عمل کیا جائے۔ یعنی وہ کیسے لوگ تھے، انہوں نے دھوپ میں جانا گوارا کر لیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑا میرے بھائی، اور نماز پڑھتے تو دائیں طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، ہر کام دائیں طرف سے شروع کرتے۔ آپ اس معمولی واقعہ سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کی زمین کے اندر کس قدر نیک قسم کے لوگ موجود ہیں۔ اور مام علامہ ذہبی رحمۃ اللہ کی مشہور زمانہ کتاب سید اعلام النبلاء میں یہاں تک کہ پڑھا ہے کہ مام العلماء حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی گزری ہے میرے بھائیوں، کبھی انہوں نے دائیں طرف تھوک کے نہیں دیکھا، کیونکہ اللہ کے پاک پیغمبر دائیں جانب کو پسند فرماتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل نے اتنی اللہ کے پاک پیغمبر کی سنت پہ عمل کیا، پوری زندگی گزر گئی کبھی دائیں طرف تھوکا نہیں ہے، اور پوری زندگی جس طرح پیغمبر نے گزاری اسی طرح گزاری میرے بھائیوں۔ کاش کہ ہمارا بھی وہ طور طریقہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ جیسا بن جائے، ہماری زندگیاں سور جائیں گی اگر ہماری وہ عادات، ہمارے معاشرات، ہمارے ماحولیات، ہمارے مشروبات، غرض کے ہر زندگی شعبہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والے عمل والے بن جائیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے لیے نجات ہی نجات ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سناتے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے گا، اور جناب اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔